نعیم خان صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر. جو یہ بھارت نے یورپی یونین سے جو معاہدہ کیا ہے جسے ہم FTA بھی کہتے ہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹ، یہ کیا ہے؟ اور جیسے حالات میں بھارت نے جب وہ سب سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اس کو پاکستان سے جنگ ہار کے، ایسے حالات میں اس نے معاہدہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ طیب صاحب، آپ نے ایک بڑا ہاٹ ایشو آج ڈسکس کیا اپنے پروگرام میں. بیسیکلی ایوب صاحب، اگر آپ کسٹم ٹیرف کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ کسٹم ڈیوٹی ہے، جس کو ہم پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں. کسٹم ڈیوٹی انٹرنیشنل بھی کسٹم ڈیوٹی ہی آپ اس کو کہتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو کسی دوسرے ملک کے بارڈر کو کراس کرتے ہیں تو وہ ملک کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ میرے ملک کے اندر لا کے سیل کرنا چاہیں گے تو میں اس کے اوپر کچھ ٹیکس چارج کروں گا، جس کو ہم ٹیرف کہتے ہیں. امریکہ کا صدر ٹرمپ بار بار دوسرے ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے، آپ کا ٹیرف ریٹ بڑھا دیا جائے گا. یہ کسٹم ڈیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. ایوب صاحب، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تقریباً 400 قبل مسیح اس کی ہسٹری وہاں پہ بنتی ہے. جیسے ہی انسان نے اپنے ممالک کی بنیاد رکھی، اپنے ملکوں کی باؤنڈری والز کو ڈیفائن کر دیا، تو پھر ان کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ جو ملک کے اندر انڈسٹری ہے، چاہے وہ کیمیکل انڈسٹری ہو، ٹیکسٹائل ہو، اس کی ایگریکلچر ہو، تو اس کی پرائم ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ملک کے اندر جو مینوفیکچرر ہے، جو پروڈیوسر ہے، اس کو سیکیور کرے، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. تو اس چیز کی پروٹیکشن کے لیے پھر کہتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی چیز آئے گی میں اس کے اوپر ٹیکس لگاؤں گا. پرپز یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی چیز میرے ملک کے مینوفیکچرر کو یا پروڈیوسر کو ہٹ نہ کرے، متاثر نہ کر سکے. وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ گیا کہ پھر ایک ملک کے ساتھ باقی ممالک مل کے اپنے بلاک بنانا شروع کر دیے، گروپس بن گئے، بر اعظم بن گئے. تو پھر جب بر اعظم بنے تو پھر ہر بر اعظم کا اپنا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر اس کے اندر جو پاورفل لوگ تھے انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنا لائزن ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں، جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کسی ملک کی جو پروگرس ہے وہ اس کا بزنس ہے، اور اسپیشلی ایکسپورٹ جو بزنس ہے. دیکھیں، آپ اپنے ملک کے اندر تو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دوسرے ممالک کو اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو پھر وہاں سے ریونیو آپ کے ملک میں آتا ہے، جس سے آپ کی GDP کی جو گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے، آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ بڑھتی ہیں. آپ نے جو ابھی یہ سارا بات کی کہ پاکستان نے جنگ کے میدان میں اس کو ہرا دیا اور انڈیا نے ایک بہت بڑا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی ایک بڑی وزڈم اس کے پیچھے، اور ان کی آج کی نہیں، یہ ماضی کے کافی سالوں کی ایک کنٹینیوس ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں آج یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ سب اگر میں آپ کو تھوڑا یاد دلانا چاہوں، پاکستان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے یا اس کے باقی جو ڈپارٹمنٹس شاید یہ اپنا انالیسس نہیں کرتے، یا انٹرنیشنلی جو ان کی اسٹڈی ہے وہ ہمیشہ سے پور رہی ہے. آپ نے کہا جی ہمارا دشمن ملک ہے، جب پاکستان بنا تو 65 تک آپ کے ملک کی گروتھ کا گراف بالکل اوپر جا رہا تھا. تو 65 میں کیا ہوا؟ آپ نے جنگ بظاہر جیت لی لیکن اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. یہ آپ یاد کریں، 65 کی ہسٹری بھی یہی آپ کو ریمائنڈ کروائے گی کہ جنگ جیتنے کے بعد آپ کا ملک مشکل میں چلا گیا، قومی طور پہ کمزور ہو گیا، اور پھر اسی کا وہ سیٹ بیک ہوتا آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. 71 میں اس کا رزلٹ سب کے سامنے آ گیا. کیوں سر؟ جب آپ ملک کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اپنی قوم کو بزنس دینا ہوتا ہے، کاروبار دینا ہوتا ہے، آپ نے ریسورسز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے دوبارہ 25 میں جنگ جیت لی ہے. سر دیکھیں، کیا انٹرنیشنلی آپ نے اپنی پروڈکشن کو، اپنی گڈز کو، اپنے ٹریڈ کو انٹروڈیوس کروایا؟ کیا سارا کام کرنے کے بعد آپ نے دنیا کو بتایا کہ میرے ملک میں رول آف لا ہے؟ تو جو انڈیا نے اس وقت کیا ہے، دیکھیں، آپ دوسرے کسی ملک کے اچھے کام کو یا اس کے وائز ڈیسیژن کو الفاظی طور پہ نیگیٹو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ایک اچھا کام کیا، انڈیا نے اپنے ملک کے لیے ایک اچھی اچیومنٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا. مانیں گے تو اپنے آپ کی ریکونسلیشن کر کے آگے جائیں گے. نعیم خان صاحب، ایسے حالات میں جب ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرمپ بار بار پاکستان کے وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے حالات میں وہ انڈیا سے بھی اپنی دوستی کا ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی ممالک ہیں جو امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں وہ بھارت کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ بھی وہ منسلک ہیں. ایسے حالات میں ہم ایک ہی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، دوستی کی پینگیں ڈال رہے ہیں، کیا یہ پینگیں ہمیں عالمی سطح پر، عالمی مارکیٹ میں ہمیں کامیاب کروائیں گی؟ عجیب صاحب، آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہوں گا. میں نے بڑے دانشوروں سے، اپنے سینئر سے ایک بات سنی کہ
آپ کی سوسائٹی ہو، آپ کا ملک ہو، آپ کا انٹرنیشنل سینیریو ہو، آپ ہمیشہ اس بندے سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں جو بااصول ہوگا۔ اگر آپ کسی ملک کی بات کریں گے تو ابھی آپ نے جی پی ایس کی بات سنی، یہ ساری بات کر رہے ہیں یا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہاں بزنس کرنا پسند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس ملک کے ساتھ قانون کی عملداری ہوگی، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہوگی، جس جگہ پہ آپ کی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر پورا عمل درآمد کیا جا رہا ہوگا، وہ وہاں پہ کام کرنا پسند کرے گا۔ دوستی دو طرح کی ہوتی ہے یہ صاحب، اگر آپ عام سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں تو بہت سارے اچھے لوگوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی رکھی ہوتی ہے جن کو صرف خاص مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ بظاہر ان کے دوست نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے جب آپ اسی بندے کو دیکھیں گے تو وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ بھی اچھی دوستی کر رہا ہے جس کا بزنس میں کمپیٹیٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ زیادہ گپ شپ لگاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا یہ بااصول آدمی، اس کا کمپیٹیٹر ضرور ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اسے رول آف لا کا پتا ہے، اسے ہیومن رائٹس کا پتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پچھلے عرصے میں آپ کے ملک نے ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں، جو آپ کی لالیسنس ہے، جو سوشل میڈیا پہ آپ کی انٹرنیشنلی جو نیوز ہے، جو رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، رول آف لا نظر نہیں آتا وہاں پہ دیکھتے ہیں تو پھر سر لوگ تو بظاہر آپ کو استعمال کرنے کے لیے تو نام لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کاروبار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے کہ یہاں پہ لالیسنس ہے۔ چرچل نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ جنگیں قوموں کو تباہ نہیں کرتی، ناانصافی تباہ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ معاشرہ وہی زندہ رہ سکتا ہے جس میں انصاف ہو، جو جس میں نہ ہو۔ لیکن ویسے نیم خان صاحب ایک عام سی مثال ہم آپ روزانہ ڈیلی میں دیکھتے ہیں، جو اب میں آپ کے پاس پیسے قرض مانگنے جاؤں گا، ایک دفعہ جاؤں گا، دوسری دفعہ جاؤں گا، میری سے آپ سے دوستی تو نہیں ہوگی، آپ تو یہ سمجھے پھر مانگنے کے لیے آ گیا میرے پاس۔ ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم تو دوستی تو ان کے ساتھ ہوتی ہے برابری کی سطح پر۔ ہم تو معاشی طور پر ویسے ہی کمزور ہیں، ہم نے ہر سال یہ سوچنا ہوتا ہے ہمیں قرض کس سے لینا ہے، کس طرح لینا ہے۔ تو قرض لینے والا اور قرض دینے والوں کی دوستی تو نہیں ہو سکتی۔ جی سر جی، بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے، بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی ہے۔ بزنس کے لیے لون دیے جاتے ہیں اور اس لون کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، یہ کریٹو کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کسی کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ میں نے آپ سے لون لینے کے بعد اور ثابت کرنا ہے کہ میں نے وہاں پہ کرپشن کی ہے، تو صاحب دینے والا بیوقوف تو نہیں ہے۔ نعیم خان صاحب، یہ معاہدہ جو بھارت نے یورپی یونین کے ساتھ کیا، 27 ممالک اس میں شامل ہے، 27 ممالک تک، اس میں کوئی شک نہیں انڈیا کی منڈی ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن ہماری بھی منڈی ہے، ہماری بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں۔ اب اس 27 ممالک کے ساتھ وہ ان کو کوئی ٹیکس، انڈیا کو جو ان کی جو ایکسپورٹ جائے گی اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے، اگر پاکستان کی جائے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے وہاں پہ؟ یہ سب اس میں جو یورپی یونین کی آپ نے بات کی ہے اور جو انڈیا کا جو ایگریمنٹ آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ابھی یہ انڈیا کا ایگریمنٹ شاید ابھی تک ڈرافٹ نہیں ہوگا، یہ فائنل نہیں ہوگا، اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مکمل ہونے میں مزید کوئی 5-6 وہ تو گیا، تو وہ ہر چیز موجود ہے خان صاحب، اس کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں مدر آف آل ڈیز معاہدہ ایگریمنٹ۔ دیکھیں ہوتا ہی ہے سر کہ جب دو ملک آپس میں کسی چیز کو فائنل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پھر سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے ایک فارم میں۔ دیکھیں اگر آپ یورپی یونین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آٹو موبائلز اور اس طرح کی ساری انڈسٹری ہے، وہاں پہ بڑی دیکھیں کہ ہائی پرائس وہیکلز ہے وہاں پہ اور بہت سستی گاڑیاں بھی ہیں، تو وہاں پہ پھر انڈیا یہ سوچے گا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ابھی تک اس کو ڈرافٹ کرنے میں ٹائم کیوں لگتا ہے لوگوں کو، وہ دیکھیں گے کہ یار اگر میں وہاں سے سستیاں گاڑی امپورٹ کرتا ہوں، اسے انڈیا کرتا ہے، تو میں وہاں پہ ٹیکس فری کر دیتا ہوں، تو ذرا اس کی اپنی انڈسٹری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس طرح یورپی یونین سوچے گا کہ یار میرے کچھ ایسے کنٹریز ہیں جس جگہ پہ ڈیری فارمنگ ہو سکتا ہے، لائف سٹاک کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر میں نے انڈیا کو فری ٹریڈ دے دیا تو میری وہ انڈسٹری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ ملک جب اپنا کوئی ایگریمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈرافٹنگ سے پہلے پھر کچھ ایریاز کو وہ اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو بھی اگر آپ یہ کریں گے جس سے میرا چھوٹا فارمر، میرا چھوٹا انڈسٹری یا میری چھوٹی انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی، تو لہٰذا ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، اوپر کے لیول کو ہم لے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیزائن ہونے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ اور اس میں جو اگلی بات آپ نے میرے ساتھ کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا اس کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے۔ تو سر دیکھیں ابھی تک تو پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، پہلے سے ہے، جی پی ایس اسٹیٹس پاکستان کو ملا ہوا ہے، لیکن الارمی کیا ہے، اس کا ٹینیور دسمبر 2027 میں مکمل ہو جائے گا۔ جو پاکستان کا یورپی ممالک سے جو جی پی ایس اسٹیٹس پاکستان کو ملا ہے، یہ دسمبر 2027 تک اس کی لمٹ ہے، یعنی کہ جو موجودہ صورتحال پاکستان کی جی پی ایس پلس ہے، جو اس کی صورتحال 2027 تک ہے۔ 27 تک ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ایک تھریٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو بھارت نے کر لی ہے۔ اب دیکھیں بھارت نے پورے یورپین کنٹریز کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، یہ
2 बिलियन पीपल्स हैं जिनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। इनका एग्रीमेंट रिन्यूअल की तरफ नहीं जा रहा पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ। उसकी रीजन ये होती है यूपी साहब, अब थोड़ी बात प्रोलॉन्ग हो जाती है, लेकिन मैं जस्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले उनको थोड़ी समझ आ जाए। बेसिकली जीपीएस स्टेटस क्या है? यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि वो मुल्क जो अभी ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स को हमारे मुल्क में बेचें, हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। यहाँ पे कुछ 27 कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि आप इनको पूरा करें। अब उसके पीछे उनका रैशनल क्या है? वो कहते हैं कि जब ये मुल्कों को हम कहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट हम टैक्स फ्री खरीदेंगे, तो साथ वो कुछ कंडीशंस लगाते हैं। वो कहते हैं भी देखिए, हम आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, लेकिन आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहां पे गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहां पे पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, वहां पे टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बेशुमार वो कंडीशंस लगाते हैं। जिस तरह अभी आपने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान में जो शॉपिंग बैग्स सेल पर सेल को पाबंदी लगा दी इन्होंने, वो वहीं से तो था कि जीपीएस प्लस स्टेटस मेंटेन रह जाए। उसके साथ साथ क्या हुआ? वो डिसीजन जो किसी गरीब इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, किसी आम आदमी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट वो तो फौरी तौर पर कर देती है। लेकिन पिछले चंद सालों से ये भी साहब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी अब हुई है, जितनी मीडिया ने इसको हाइप क्रिएट की है, सर इससे पहले नहीं थी। अब मुझे बताएं कि अगर यूरोपियन यूनियन कहता है कि ये कंडीशंस पूरी करेंगे तो मैं जीपीएस स्टेटस प्लस ऊपर लेके जाऊंगा, और उसका टाइम है 2027 दिसंबर, तो क्या पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया है? और अभी 26 आ गया, एक मजीद साल और है इनके पास, एक साल रह गया। इसमें तो हमें कोई समझ नहीं आ रही। और दूसरी साइड पे इंडिया ने एक डील कर ली है। अब जब इंडिया ने डील की है तो वहां पे भी आप कहेंगे कि यार सारी चीजें तो नहीं है। सर एक चीज देखें, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो ओपोनेंट है उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। जब आपका वॉल्यूम बड़ा होता है तो किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जब आपका वॉल्यूम कम हो तो फिर आपने अपने आप को ठीक करना होता है। और उसके लिए आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ऐसा कहता हूं कि आज भी अगर हमारी हुकूमत, हमारे दानिशवर, हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज के ऊपर प्रॉपर गौर खोज करें, जो कंडीशंस है जीपीएस प्लस को अवेल करने की, उसको पूरा करें। इसके ऊपर तो आइंदा जो माहदा है वो एक्सटेंड हो सकता है। सही कह रहे। अच्छा नीम खान साहब, जिस तरह एक एग्रीकल्चर हमारा मुल्क जिसको हम कहते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आलमी मंडियों तक उनको रसाई होती है, लेकिन कुछ सालों से तो हमारे ज़राअत वैसी पिट के रह गई है। आलू का जो हाल हुआ है, लोगों ने जमीनों में वो वैसे चावल का जो हाल हुआ है, गंदम का जो हाल हुआ है, ऐसे में फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा वैसे आलमी सतह तक नहीं पहुंच सकता। अब इसे मैं बदकिस्मती कहूँ, बेसिकली आजकल तो यूवी साहब बात काफी डर लगता है कि चुके ना जाइए। बेसिकली होता पता है कि यूवी साहब, आपकी जो स्टेट होती है ना, वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, आपके भी हैं। आपकी स्टेट लोगों को अरबों रुपया तनख्वाहें भी दे रही है। आपके मुल्क में रिसर्च यूनिवर्सिटी भी बनी है, वहाँ पे लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, लेकिन काम हमने नहीं करने देना। बीज अपना नहीं बनाना, प्रोडक्ट अपनी नहीं बनानी, मैन्युफैक्चरिंग अपनी कोई नहीं। सर ये तो मैं कहता हूँ बड़ी बात की बात है। सबसे पहले स्टेट ये डिफाइन करती है कि इस वक्त फ्यूचर में किस चीज की डिमांड है, मेरे इस मुल्क के किस एरिया में कौन सी प्रोड्यूस बेहतर पैदा हो सकती है, वो फिर अपने फार्मर्स को बताता है। आप चाइना में चले जाए, देखें वहां पे इतने खूबसूरत फ्रूट आपको नजर आते हैं, इतनी इनोवेशन नजर आती है। वो क्यों आती है? स्टेट उनको बताती है ये करो। पाकिस्तान से 2 साल बाद आजाद होने वाला मुल्क कहाँ चला गया है? अब वो सुपर ताकत बनने के लिए तैयार है, और हम 2 साल पहले आजाद हुए, आज भी कर्जों की दलदल में फंसे हुए। यूबी साहब, आपकी स्टेट इंटरनेशनली जाकर देखती है दुनिया के किस मुल्क को क्या चीज चाहिए, वो अपने फार्मर कहता है आप ये पैदा करें, मैं बीइंग स्टेट खरीदूंगा, मैं बाहर बेचूंगा। आपने पूरे मुल्क को सोसाइटीज पे लगा दिया, सोसाइटीज बनाते जाएं, अपने एग्रीकल्चर जमीन को खत्म करते जाएं, वैसे ही आप वैसे पीछे रह जाएंगे। अच्छा नीम खान साहब, जो अब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदा किया है, इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे? ये सब देखें, मैं समझता हूँ कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाने जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें 2 बिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें जो इतनी बड़ी मार्केट में फ्री ट्रेड हो रही है, इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि पहले 27 मुल्क थे यूरोपियन यूनियन के, 28 हो गए। जो पाकिस्तान आज तक फायदा नहीं उठा सका, अब वो शायद भारत उठा ले। पहले क्या होता था कि आपने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं 27, किसी एक में भी आपने अपनी प्रोडक्ट को बेच दिया, फिर वहां से आपकी प्रोडक्ट कहीं भी जाएगी तो उसके ऊपर मजीद टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो सारा फार्मूला इंडिया के ऊपर अप्लाई हो गया, उन 27 मुल्कों ने इसको ओन कर लिया इंडिया को, तो इसका मतलब है उनका 28वां मुल्क बन गया। तो आप कह नहीं सकते
کہ انڈیا بھی یورپین کنٹری میں شامل ہوگی، تو جو ان لوگوں کے بینیفٹس ہیں پروڈکشن کے وہ یہاں پہ آ جائیں گے۔ سرمایہ کار تو وہاں بھاگتا ہے جہاں فری ٹیکس ہو۔ اب یورپی یونین کیا کرے گا؟ وہ سمجھے گا کہ یار کمپیریٹیولی مجھے انڈیا میں سے لیبر سستی مل سکتی ہے، وہ یہاں پہ بڑی انڈسٹری کو لگاتا ہے۔ انڈسٹری لگانے سے ریونیو تو جنریٹ ہوگا لیکن ان امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی، لوگوں کو اچھا روزگار نہیں ملے گا۔ جو فیسلٹیز ان کنٹریز کے ممالک لے رہے ہیں وہ یہ بھی لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے اپنا جو بلاک تھا اس کو ایسے گروپ کے ساتھ شامل کر لیا جس جگہ پہ آپ کو پروگرس کرنے میں بہت زیادہ اپورچونٹیز مل جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی صاحب دیکھیں، بینگ اے پاکستانی ہم انٹرنیشنل لوگوں کو ڈسکس بھی کرنا ہے، اور آپ کا چینل ایک ایسا فورم ہے جس کے تحت ہم اپنی آواز ہائر اتھارٹیز تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی اتنے سادے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے تو شاید کسی کی بات دل میں اثر کر جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیشہ جو آپ کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، کوئی شک نہیں ہے، سپر پاور ہے، ڈپلومیسی اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے سب لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے سیکھا نہیں ہے انڈیا سے، جو کہتا تھا کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، جب امریکہ نے کہا جی میں آپ کو ٹف ٹائم دوں گا تو اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور جیسے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو کیا امریکہ نے اپنا ٹیرف کم نہیں کیا انڈیا کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے بزنس کو میرٹ پہ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یا کوئی ملک چیٹنگ کر کے کام کرنا چاہتا ہے، سر وہ چیٹ نہیں کرتا کہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور وہ تو ملک اسٹیٹس کو اور میرٹ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ اچھا نیم خان صاحب، یہ بھارت کے پہلے بھی کسی سے ایسے فری تجارتی معاہدے ہیں؟ سر دیکھیں ہمیشہ سے باقی ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جو اگلا سٹیپ لیا جا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں آسٹریلیا کے ساتھ کروں۔ 27 ممالک تو یورپ کے یہ ہو گئے، اب آسٹریلیا کے ساتھ جا وہ پورا ایک بڑے اعظم ہے۔ انڈیا چاہ رہا ہے کہ اب میرا جو فری ٹریڈ ہے میں آسٹریلیا کے ساتھ کروں، اور نیئر فیوچر آپ یہ خبر بھی سنیں گے۔ یورپی جو یونین ہے اس کے پہلے بھی کسی ممالک سے معاہدے ہیں جس طرح بھارت کے ساتھ انہوں نے کیا؟ دیکھیں یورپی یونین چونکہ ایک بہت بڑا بلاک ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا جو کہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا۔ یہ انہوں نے کیا تھا جو امریکہ کے ساتھ باقی کنٹریز نہیں ہیں، برازیل اور اس طرح کے ساتھ چھوٹے اسٹیٹس ہیں ساؤتھ امریکہ سائڈ پہ جو ممالک، ان کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا تھا جو پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا کنڈیشن ہے۔ انہوں نے جب وہ اپنا ایگریمنٹ پریزنٹ کیا پارلیمنٹ کا یا جو بھی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن ممالک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ تو لالیسنس ہے، وہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے، تو لہٰذا میں وہاں پہ یہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کسی کی غربت کو نہیں دیکھتے، آپ اس کے اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی حال یہاں پہ بھی ہے کہ یار آپ ان چیزوں کو فالو کریں جس کو دنیا اپریشیٹ کرتی ہے۔ نیم خان صاحب، پاکستان کے بھی کسی ملک کے ساتھ ایسے ایف ٹی معاہدے ہیں جو اب بھارت نے یورپی ممالک کے ساتھ کی؟ یہ صاحب جو ایف ٹی ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو چیز بیچیں یا لائیں اپنے ملک کے اندر سب کے اوپر ٹیکس ریٹ زیرو۔ نہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بھی اچھا آپ میری یہ چیز لے جائیں، اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ یہ مجھے بھیجیں گے تو میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ پاکستان مثلا آپ کے ساتھ چائنا ہے، تو چائنا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، تو آپ نے چائنا کو کیا بیچنا؟ ہاں البتہ چائنا کو آپ نے ایف ٹی اے دیا ہوا ہے کہ جناب چائنا صاحب جب آپ کی چیز ہمارے ملک میں آئے گی تو ہم اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے ساتھ آپ کا ایف ٹی اے چل رہا ہے جو میں نے پہلے کہا دسمبر 2027 کو ختم ہو جائے گا، اور وہ جی پی ایس کا جو اسٹیٹس ہے جس کی میں نے کنڈیشنز بتائی ہیں، اگر وہ یہاں پہ اس کو پورا نہیں کرتے آپ کے ملک کے اندر، ابھی دیکھیں نا آپ ان چیزوں کو کیا ڈسکس کریں میڈیا پہ بیٹھ کے کہ جو ساری یہاں پہ معاملات خراب ہو گئے ہیں سوسائٹی میں، تو دنیا نہیں دیکھ رہی، باہر کے لوگ نہیں دیکھ رہے، میڈیا باہر نہیں دیکھتا، تو اگر وہ سارا کو دیکھنے کے بعد ان کو کہتے ہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ابھی عالمی بینک کی تو وہ رپورٹ چھپی ابھی آئی ہے، اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے، آج بھی کرپشن میں ہم 136 نمبر پر ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ بھی صاحب، اللہ نہ کرے اگر جی پی ایس اسٹیٹس کی ایکسٹینشن لینے میں ہمیں پرابلم آ گئی تو سر انڈیا کی ٹریڈ کو آپ نہیں روک سکتے، اور آپ کی ٹریڈ آپ کے ملک سے باہر نہیں جائے گی۔ اچھا نیم خان صاحب، اس میں جی پی ایس پلس یا ایف ٹی اے، اس دونوں چیزوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے؟ بینیفٹ دونوں کے سیم ہے۔ ایف ٹی اے کیا ہے؟ بیسیکلی پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس بندے کو پرائورٹی دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو پریفرنس دے رہا ہوں، اچھا پریفرنس کو دے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یار یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے وہاں پہ جو کرائم ریٹ ہے یا جو لالسنس ہے، یا سمجھے کہ آپ اس بندے کو عقل آ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس ملک کو ساتھ یہ کام کرو تاکہ ان کو بزنس کا شعور آ جائے، اور وہاں پہ جو رول آف لا ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ ہونا بند ہو جائے، تو وہ کنڈیشن لگاتے ہیں۔ لیکن
FTA کا مطلب دوسرے سینس میں یہ ہوتا ہے، جس طرح دیکھا نا چائنا نے تو کوئی نہیں کہا کہ جناب آپ GPS پلس اسٹیٹس نہیں نہ لیں، وہ تو یورپین یونین کا ملک نہیں ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ہمارا نیبر ہے وہ، تو ہم نے کہا کہ جناب دیکھیں ہمارے آپ کے ریلیشن بڑے اچھے ہیں، ہم باؤنڈری وہاں ساتھ ملتی ہیں، تو ہم آپ کو یہ لین دین کریں گے تو ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن GPS اسٹیٹس لینے کے لیے آپ کو اس پیرامیٹر جو 27 کنونشنز ہیں، کنونشنز کیا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈائریکشنز دی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے، جس طرح ایک اسکول کا SOP بنتا ہے نا کہ آپ نے یونیفارم پہن کے آنا ہے، شاور لے کے آنا فلان، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ملک میں اگر رول آف لا ہوگا، آپ کی عدالتیں ٹھیک کام کریں گی، آپ کے اندر انوائرمنٹ پولوشن نہیں ہوگی، آپ کی وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی، وہاں پہ گڈ گورننس ہوگی، وہاں پہ اگر ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو وہاں پہ الیکشن صاف ستھرے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جناب یہ گڈ اچھے بچے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم اس کو اسٹیٹس دے رہے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں ہم کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ دیکھیے اگر یہ اتنا آسان ہو تو پھر ہمارا اب جو پاکستان کا GPS ہے موجود ہے، اس کا پھر اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اگر دسمبر 2027 کے بعد اللہ نہ کرے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو سر یورپ میں تو آپ کی چیز جانی نہیں، آپ کا تو 1 روپے کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ نعیم خان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارا ایکسپرٹ کیا آپ نے گفتگو سنی، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ماضی کو چھوڑ کر ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، مستقبل کو کس طرح ہم نے اپنے ملک کے روشن کرنا ہے، غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ان سے سبق سیکھتے ہوئے آئندہ کے عمل کے لیے بہتری کی طرف جانے کے لیے ہمیں اپنی انا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر مل کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اس قوم کی ترقی کے لیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ۔